اب مریم نواز کا جو رمضان جو راشن والا پروگرام ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح چلتا ہے۔ لیکن پچھلے سال میاں شہباز شریف صاحب نے جو مفت آٹا دیا تھا، وہ بہت ظلم کیا تھا اس قوم کے ساتھ۔ ظلم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو مفت آٹا تقسیم کیا آپ ظلم کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے وہاں سے آٹا لیا تھا؟ میں نے بھی نہیں لیا، یقیناً آپ نے بھی نہیں لیا ہوگا۔ 100 توڑے ایک گھر میں پہنچے ہیں، رکشے لوڈ کر کے گئے ہیں، دکانوں پہ فروخت ہوا ہے، ہوٹلوں پہ فروخت ہوا ہے۔ جس کا کوئی رشتہ دار وہاں پرچیاں کاٹنے پہ لگا ہوا ہے، وہ بس اپنے رشتہ داروں کو نوازتا رہے۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کے پروگراموں کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے؟ پاکستان میں کرپشن نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان پروگراموں سے پاکستان کی کتنی عوام کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ساری عوام کو فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، یہ جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں پاکستان کے، قومی خزانے کے اوپر یہ بہت بھاری بوجھ بھی پڑتا ہے، اور پھر سفید پوش طبقہ، خوددار لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، وہی پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے ہیلتھ کارڈ بھی دیا تھا اس قوم کو، اس کا عام عوام کو بہت فائدہ ہے، 10 لاکھ روپے کا وہ علاج کروا سکتے ہیں، آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں اس کو؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک ہیلتھ کارڈ سے کتنا فائدہ لیا؟ تو آپ برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 20,000 کا جو آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے تو وہ اس کے اکاؤنٹ سے 3-4 لاکھ روپے کاٹ لیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف قریب ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فری راشن جو ہے اس کا پیکج نکالا ہے رمضان شریف کے لیے، اور پچھلے سال وزیر اعظم شہباز شریف تھے اور انہوں نے فری آٹا تقسیم کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے، ساس پروگرام جو وہ چل رہا ہے، ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ پروگرام چل رہا ہے۔ تو کیا ان پروگراموں سے عوام کو ریلیف ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا؟ اسی سلسلہ میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ نگار اشفاق ساگر صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کیا عوام کو اس کا ریلیف ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہر گورنمنٹ آتی ہے، وہ اپنا پروگرام نکال دیتی ہے، اور اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، فائدہ پہنچتا 5 یا 10% لوگوں کو جن کا حق بنتا ہے، لیکن اوورال پورے پاکستان کی قوم کے اوپر یہ عذاب بن کے گرتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک ظلم ہے بہت بڑا۔ اب مریم نواز کا جو رمضان کا جو راشن والا پروگرام ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح چلتا ہے۔ لیکن پچھلے سال میاں شہباز شریف صاحب نے جو مفت آٹا دیا تھا، وہ بہت ظلم کیا تھا اس قوم کے ساتھ۔ ظلم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو مفت آٹا تقسیم کیا آپ ظلم کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم خوددار قوم ہیں، ہم لائنوں میں نہیں لگتے۔ ظلم اس طرح سے تھا کہ جب وہ مفت آٹا تقسیم نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے ہمیں ریلیف والا سستا 600-700 روپے والا جو 10 کلو کا تھیلا ملتا تھا آٹے کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آج تک آپ کو پتہ ہے آٹے کا ریٹ کیا ہے؟ 150 روپے کلو آٹا خرید کر لوگ اپنے گھروں میں گزارا کر رہے ہیں، اور پورا سال ہو گیا۔ یعنی لوگوں کو یہ مصیبت جھیلتے ہوئے شرم کی بات ہے کہ ایک زرعی ملک میں رہتے ہوئے ہم 150 روپے کلو آٹا خرید کر کھا رہے ہیں۔ وہ ظلم نہ کیا جاتا، وہ مفت آٹا نہ دیا جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ کیا آپ نے وہاں سے آٹا لیا تھا؟ میں نے بھی نہیں لیا، یقیناً آپ نے بھی نہیں لیا ہوگا۔ وہ انہی لوگوں نے لیا تھا جو بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے بھی لیتے ہیں، احساس پروگرام کے پیسے بھی لیتے ہیں، جو آخر میں ووٹ بھی بیچ دیتے ہیں۔ آپ کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب دیکھیں کہ ایک گھر میں 25 توڑے بھی گئے ہیں، 50 توڑے بھی گئے ہیں۔ میں نشاندہی کروا سکتا ہوں کہ 100 توڑے ایک گھر میں پہنچے ہیں، رکشے لوڈ کر کے گئے ہیں، دکانوں پہ فروخت ہوا ہے، ہوٹلوں پہ فروخت ہوا ہے۔ جس کا کوئی رشتہ دار وہاں پرچیاں کاٹنے پہ لگا ہوا ہے، وہ بس اپنے رشتہ داروں کو نوازتا جا رہا ہے، اور جو لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، تذلیل ہو رہی ہے، لوگ بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں۔ کیا ہم بھکاری ہیں یا پھر خوددار ہیں؟ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کے پروگراموں کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے؟ پاکستان میں کرپشن نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ جس کا کوئی رشتہ دار وہاں پرچیاں کاٹنے پہ لگا ہوا تھا، 100-150 توڑے ایک گھر میں گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان پروگراموں سے پاکستان کی کتنی عوام کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ساری عوام کو فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، یہ جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں پاکستان کے، قومی خزانے کے اوپر یہ بہت بھاری بوجھ بھی پڑتا ہے، اور پھر سفید پوش طبقہ، خوددار لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، وہی پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ ملک کے اوپر قرضہ چڑھتا ہے، اور فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ 5 سے 10% وہ لوگ جو اس کے مستحق ہیں۔ باقی سارے ہڈ حرام، ویلے آوارہ، ایک گھر میں 4 کمانے والے ہیں، 6 کمانے والے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں۔
یہ نقصان ہے دراصل۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10% لوگوں کو فائدہ ہے، ان کے اندر بھی مافیا ہیں، اور باقی 90% جو قوم ہے وہ بعد میں ٹیکس کی صورت میں یہ جو ریلیف دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ بالکل، عمران خان نے احساس پروگرام کا 12,000 کچھ لوگوں کو دیا، یعنی کہ سب کو نہیں دیا، نہ سب لوگوں نے لیا۔ یار اس کا ہیلتھ کارڈ کا بڑا اچھا پروگرام تھا، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ عوام کو صرف ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے۔ عمران خان نے احساس پروگرام کا 12,000 دیا، اگلے مہینے 2-3 مہینے بجلی کے بل آ گئے، مطلب اتنے زیادہ لوگوں کو۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 8-10 ہزار روپیہ مہینے کا دیتے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے اس ملک میں، فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران خان نے ہیلتھ کارڈ بھی دیا تھا اس قوم کو، اس کا عام عوام کو بہت فائدہ ہے، 10 لاکھ روپے کا وہ علاج کروا سکتے ہیں، آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ہیلتھ کارڈ نواز شریف نے شروع کیا تھا، اس کے بعد عمران خان نے اسے اپ گریڈ کیا اور پورے پاکستان تک پھیلایا، اس کا بیلنس جو ہے نا وہ 10 لاکھ کر دیا تھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک ہیلتھ کارڈ سے کتنا فائدہ لیا؟ تو آپ برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ برا اس طرح سے ہے کہ اب 20,000 کا جو کام ہے، جو کوئی آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے تو وہ اس کے اکاؤنٹ سے 3-4 لاکھ روپے کاٹ لیتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کرپشن سے بھی کہیں آگے کی بات ہے کہ اب 10-20 ہزار کا کام ڈاکٹر اگر کرتا ہے، کسی کا علاج کرتا ہے تو لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ سے کیسے کٹ جاتے ہیں؟ یہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہے۔ عمران خان نے جب ہیلتھ کارڈ کو اپ گریڈ کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسپتالوں سے مفت ادویات ناپید ہو گئی تھی۔ ہیلتھ کارڈ سے اتنا فائدہ نہیں جتنا زیادہ عوام اور قومی خزانے کا نقصان ہوا۔ تو آپ آخر میں کیا میسیج دیں گے؟ کون سا ایسا لاہے عمل گورنمنٹ کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہر عام شہری کو فائدہ ہو؟ مہنگائی کم کی جائے، لوگوں کو روزگار دیا جائے، کاروبار کو بہتر کیا جائے۔ جو آپ سالانہ 40 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ کا دیتے ہو، جو آپ 260 ارب روپیہ احساس پروگرام کا سالانہ دیتے ہو، اس طرح ہزاروں ارب روپیہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہے، اور 5 سے 10% صرف مستحق لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اس کی۔ ایک تو یہ طریقہ کار بنایا جائے کہ جن کا حق نہیں ان کو نہ دیا جائے۔ دوسرا، مہنگائی کم کی جائے، لوگوں کو روزگار دیا جائے، بلا سود قرضے دیے جائیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جہاں کارخانے کھلیں گے وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملیں گے اور لاکھوں لوگوں کی کفالت ہوگی، اور جہاں لنگر خانے کھولے جائیں گے وہاں ہزاروں ہڈ حرام نشئی اور بیکاری پیدا ہوں گے۔ تو دوستو، آپ نے جیسا اشفاق صاحب کی بات سنی کہ جہاں پر لنگر خانے کھلیں گے وہاں ہڈ حرام پیدا ہوں گے، اور جہاں پر کارخانے لگیں گے وہاں پر ہزاروں لوگوں کا روزگار چلے گا۔ تو میری بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے یہی اپیل ہے کہ ہم خوددار قوم ہیں، ہمیں بیکاری نہ بنایا جائے۔ ہمیں لنگر خانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کارخانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ہمیں ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں مہنگائی کم کی ضرورت ہے تاکہ ہر عام شہری کو اس کا فائدہ ہو۔ ہمارے نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں، نوجوانوں کو بلا سود جو قرضے ہیں وہ دیے جائیں تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں، نہ کہ بیکاری بنے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ہمارا میسیج اچھا لگا ہے تو آپ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ احکام بالا تک ہماری عوام کا یہ میسیج جا سکے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، جانے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔